السلام علیکم۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے، سبق نمبر 9A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق میں ہم درود جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، اس کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم گرامر کے کچھ گرامر میں ہم فعل آج شروع کریں گے انشاءاللہ، تو فعل ماضی ہم شروع کریں گے اور اس کے کچھ افعال سیکھیں گے، اور آخر میں نقطہ تعلیم ہوگا ہمیشہ کی طرح۔ اس سبق میں ہم 102 الفاظ سیکھ چکیں گے اس سبق کے اختتام تک، جو قرآن کریم میں تقریباً 28,000 دفعہ ہیں۔ 7 ہوم ورکس ہم بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ 7 ہوم ورکس کرتے رہیں، جن میں سے 2 تلاوت کے ہیں، 2 پڑھنے کے ہیں، ایک ویڈیو سننے کا یا آڈیو سننے کا ہے، ایک اپنے ساتھیوں سے سوال کرنے کا، اور ایک نماز میں مختلف سورتوں کی تلاوت کا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں کرتے رہیے، اپنے لیے دعا کریے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہر نماز پاکٹ بک آپ اپنے پاس رکھیں، ووکیبلری شیٹ جس کو کہتے ہیں، تو یہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور جہاں تک ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں وہاں تک اس کو ریوائز کرتے رہیں تاکہ آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہوتا رہے۔ چلیں جی درود کی طرف آتے ہیں۔ درود بیسیکلی کیا ہے؟ درود جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا نام درود ہے۔ درود کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تقریباً 1500 سال کے بعد، ہزاروں میل دور اگر مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد آپ کی قربانیوں کے نتیجے میں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے قرآن اسلام جو ہے وہ دنیا میں پھیلا۔ تو ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تکلیف اٹھائی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسلام پھیلانے کے لیے بہت تکالیف اٹھائیں، تو کسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے سے جھڑکیں سنی ہوں گی، کسی قبیلے سے پتھر کھائے ہوں گے، ہو سکتا ہے اور کچھ نہ ہوا ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے دن بھر کی تھکن کے بعد کوئی قبیلے کا وفد جو ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملا ہو، اور وہ اس قبیلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھکاوٹ کے باوجود اس کو دعوت دی ہو، اور وہ قبیلہ مسلمان ہوا ہو، اور اس قبیلے کی وجہ سے وہ اس قبیلے کی میں سے کچھ لوگوں نے بعد میں تبلیغ کی، اور یہ اسلام کی جو نعمت ہے یہ ہمارے آباء و اجداد تک پہنچی، اور اس وجہ سے میں مسلمان ہوں اور ہم سب مسلمان ہیں۔ تو اس بات کو محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قربانی کا مجھ پر احسان ہے۔ اب جب کوئی بندہ احسان کرتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں اس سے کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے احسان کیا ہو تو ہم اسے کھانے پہ بلاتے ہیں، کبھی اس کے لیے کوئی تحفہ بھیج دیتے ہیں، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ان دنیاوی جو ان کی جو شکریہ ادا کرنے کے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اچھا، دعا بھی جو ہے نا وہ ہم کریں یا نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محنت کا اجر تو ملنے والا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر کثیر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ساری آیات بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں جو اجر ملنا ہے وہ تو بہت بڑا اجر ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، اس سے ان کے اجر کو کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے پہ الٹا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میرے پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت فرماتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہمیں خود کو فائدہ ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو اس بیک گراؤنڈ نالج کے ساتھ ہم درود کے الفاظ اور اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ تو درود ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم درود کے 2 حصے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں عام طور پہ نماز کے بعد، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں سکھایا ہے۔
درود. تو اس درود کے پہلے حصے میں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کا رواں ترجمہ اگر دیکھیں تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اے اللہ رحمت بھیج نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا یہ بیسیکلی خود بھی درود ہے، تو یہ اس میں تو شامل نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنے نبی کا نام لیتے ہیں تو ہم ہمیشہ درود پڑھتے ہیں، تو ہم ترجمے میں بھی اس درود کو پڑھیں گے. لفظ بلفظ ترجمہ جب پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہم کا مطلب ہے اے اللہ. اس سے اگلا لفظ ہے سلی. تو سلی کا مطلب ہے رحمت بھیج. اب یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ جس وقت ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حرف جر جب چینج ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب چینج ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. تو سلی کے ساتھ جب لی آتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے، سلی کا مطلب ہوگا نماز پڑھ. صلات سے یہ لفظ نکلا ہے سلی. تو سلی جو ہے یہ ایک حکم کا صیغہ ہے، یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے اس لیے ہمارے لیے سمجھنا بھی مشکل ہے. بس صرف اتنا یاد رکھیں کہ سلی جو ہے یہ نماز کے معنی میں استعمال ہوگا جب اس کے ساتھ لی استعمال ہوگا. مثال کے طور پہ فصلی لربک وانحر، تو بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. اور جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوگا تو صلی اللہ استعمال ہوگا. تو صلی کے ساتھ جب اللہ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے رحمت بھیجیں. تو یہ ان دو کے علاوہ اور کبھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا قرآن کریم میں. یہ دو ہی دفعہ استعمال ہوا ہے. ایک دفعہ وہاں پہ استعمال ہوا ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے جو ہیں وہ درود بھیجتے ہیں، تو آپ بھی درود بھیجیں، وہاں پہ استعمال ہوا. اور ایک جگہ یہ سورہ کوثر میں استعمال ہوا فصلی لربک وانحر. تو اس لیے یہ اس کی مثال بھی آپ کے سامنے آ گئی. اللہ ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ ہم نے پڑھا تھا، بہت ڈیٹیل میں پڑھا. اللہ کا مطلب ہے پر، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی السلام علیکم، آپ سب پر سلامتی ہو. اور محمد ایک اسم ہے، تو محمد کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ محمد کا مطلب ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے. اگلا اگلے الفاظ ہیں وَعَلَىٰ آلِ. وا کا مطلب ہوا اور، اللہ کا مطلب پر. آلی جو ہے نا یہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. آل کا مطلب ہے، آلی جو ہے نا یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. آل آل بیسکلی ہم جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ آل اولاد کے لیے، اسی طرح عربی میں اس کے دو معنی ہیں. آل کا مطلب ایک معنی یہ ہے کہ خاندان والے، اور دوسرا معنی ہے کہ اتباع کرنے والے. اتباع کرنے والے میں ہم بھی شامل ہیں، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی امتی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں. تو اس طرح اگر ہم دوسرا معنی لیں اس کا آل کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم بھی اس درود کی دعا میں خود بھی شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک لفظ ہے اہل. اہل یہ بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جیسے اہل بیت. تو اہل اگر استعمال ہوگا تو یہ صرف خاندان والے ہیں، اور آل اگر استعمال ہوگا تو یہ خاندان والے پلس اتباع کرنے والے، یعنی کہ امت میں جو لوگ ہیں وہ. اچھا، اس کے بعد ہم اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صلی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ صلی اللہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ، ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا اور ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ رحمت میں انکلوڈڈ ہیں، صلی کے ورڈ میں انکلوڈڈ ہیں. آل کے ہم نے دو معنی پہلے پڑھ لی ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اولاد اہل بیت کے لوگ، اور دوسری جو ہے وہ اتباع کرنے والے. اچھا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے نبی نے ہم پر بہت احسانات کیے، ہمارے بس کی تو بات نہیں کہ ہم اس کا بدلہ دے سکیں. ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں، تو ہی اس کا بدلہ دے دے. تو یہ دعا کر کے ہم پھر کہتے ہیں درود کا جو اگلا حصہ ہے اس میں ہم کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. اس کا رواں ترجمہ بنتا ہے جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی.
اب اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اگر دیکھیں تو کا ایک حرف جر ہم نے پڑھے تھے، 7 حرف جر ہم نے پڑھے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم میں 11 حروف جر استعمال ہوئے ہیں، تو یہ 8واں ہے، کاف زبر کا، اس کا مطلب ہے جیسے۔ اب کا یا کما دونوں ایک ہی ان کا مطلب ہے، کا استعمال ہو یا کما استعمال ہو، یہ دونوں حروف ہیں اور ان کا مطلب ہے جیسے۔ سلیتا، اب جیسے ہم نے پڑھا سلی، تو سلی کا مطلب پڑھا رحمت بھیج، سلیتا جو ہے نا، یہ اس کی اگر آپ آواز پہ تھوڑا سا غور کریں یا اس کی کنسٹرکشن پہ غور کریں تو یہ ایسے ہے جیسے انعمتا پڑھا تھا ہم نے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ انعمتا تو انعام، جیسے تو نے انعام کیا، اسی طرح سلیتا کا مطلب ہے جیسے بھیجی رحمت تو نے، تو سلی کا مطلب ہے رحمت بھیج، اور سلیتا کا مطلب ہے جیسے تو نے رحمت بھیجی، جیسے انعمتا کا مطلب ہے جیسے تو نے انعام کیا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم سلی اور انعم کا مطلب اس میں ڈالیں تو باقی الفاظ کی وجہ سے معنی تقریباً ایک جیسا ہو رہا ہے۔ الا ابراہیم، الا ہم نے پڑھ لیا ہے پر، اور ابراہیم کا مطلب ہے ابراہیم پر، تو حضرت ابراہیم پر جیسے تو نے رحمت بھیجی، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر رحمت بھیجی۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں ہے درود ابراہیمی میں؟ درود ابراہیمی میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ یہ درود پڑھیں اسی طرح، اور یہ الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھائے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کا ذکر ہونے کی وجہ جو نکالی ہیں لوگوں نے، توجیحات نکالی ہیں، ان میں سے ایک توجیہ یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی امامت دی کہ دنیا کے سارے لوگ جتنے بھی آسمانی کتابوں کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے کرسچنز ہیں، چاہے یہودی ہیں، وہ سارے حضرت ابراہیم کو نبی مانتے ہیں۔ تو ہم دوسرے الفاظ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قبولیت عطا فرمائی آپ، اے اللہ، آپ نے کہ سارے لوگ ان کو نبی مانتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبولیت، ایسی ہی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے سارے لوگ آپ کو نبی مان لیں۔ ظاہر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبی مان لیں گے تو وہ اسلام لے آئیں گے اور وہ سارے مسلمان بن جائیں گے، تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، تو جس طرح آپ نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے اور باقی دوسرے انبیاء کرام کو بھی نوازا ہے، تو ہم حضرت ابراہیم کا نام لے کے سارے نبیوں کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ان کو جس طرح آپ نے نوازا ہے، اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم سے تو ہم سارے انبیاء کے سردار ہیں، تو جس طرح آپ نے باقیوں کو نوازا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح، بلکہ اس سے بڑھ کر نوازیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہم یہ خواہش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت اتنی ہو جائے کہ دنیا میں رہنے والے سارے لوگ آپ کو نبی مان لیں، تو پھر ہمیں اس کے لیے کچھ پریکٹیکلی خود بھی کرنا ہوگا۔ تو ہمیں پلان کیا بنانا ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو پوری دنیا میں جو بسنے والے نان مسلم لوگ ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، ان تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ وہ سارے آپ کو ماننے والے ہو جائیں۔ اور یہ پیغام پہنچانے کے لیے ہم ارادہ کر سکتے ہیں اور دعا کریں گے ہم اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ کو سب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہو جائیں۔ درود کے اگلے الفاظ ہیں انکا حمید مجید، بے شک تو ہے تعریف کے قابل اور بزرگی والا۔ بے شک تو ہے تعریف کے قابل اور بزرگی والا۔ انا ہم نے پڑھا پہلے، انا کا مطلب ہے بے شک، اس کی مثال پڑھی تھی ہم نے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو انا کے ساتھ جب
کا صیغہ لگ گیا تو کا مطلب ہے تو یہ بن گیا بے شک تو. ٹھیک ہے. آگے آ گیا حمید. حمید جو ہے نا یہ ہم اردو میں حمد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور الحمدللہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا یہ لفظ. تو حمد کا مطلب ہے تعریف اور شکر. حمید جو ہے نا وہ ایک ایسا اسم ہے، مطلب حمد جو ہے وہ تعریف ہے، اور ہم حمید جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے یا ایک ایسا اسم ہے جو کہ تعریف کے قابل ہے. تو یہ تھوڑا آگے جا کے ہم یہ جو اسم کی یہ جو شکل ہے نا اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح مجید. مجید جو ہے نا یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے والد ماجد یا جد امجد. تو مجید بھی اسی میں سے نکلا ہے. تو جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہم اس میں یہ ماجد یا امجد اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو مجید وہ ہے جو کہ بہت زیادہ بزرگی والا. اب مجید کا اگر ترجمہ دیکھیں تو یہ وہ بزرگی ہے جس کو جلال، عظمت اور بڑائی کمال یعنی کہ پرفیکشن کے درجے پر حاصل ہو. یعنی کہ اس کی جلالیت، اس کی عظمت اور اس کی بزرگی جو ہے نا وہ پرفیکشن ہے، اس سے اوپر کوئی بزرگ نہیں ہے. یعنی کہ ایک ایکسٹریم لیول کی جو بزرگی ہے نا وہ جس میں ہوگی وہ مجید ہے. اچھا، اس کے بعد ہم اگر دیکھیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مثال دی گئی ہے کہ اگر ہم بھوکیں، اگر کوئی بندہ بھوکا ہے اور اس کے کسی دوست کو پتہ چلے کہ میرا کوئی دوست بھوکا ہے، اور وہ 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک ٹرک بھیج دے، تو کیسی تعریف نکلے گی اس کے لیے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم انسان جو ہے وہ اس دنیا میں گمراہیوں میں بھٹک رہے تھے. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم کس طرح کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں، ہم نے اپنے اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اپنا سب سے بہترین بندہ جو ہے نا اس کو نبی بنا کر بھیجا. تو اب جب وہ نبی آیا ہمارے پاس اور اس نے ہمیں کر کے دکھایا سب کچھ کہ اس طرح کرنا ہے کامیابی کے لیے، اور ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ چیزیں فالو کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اور انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی. تو اب جب کوئی پرسنالٹی یا کوئی بھی جب ہمارے لیے کوئی ہستی ہمارے لیے جب اتنا بڑا کام کرے گی تو ہمارے دل سے اس کے لیے کیسی تعریف نکلنی چاہیے. تو یہ وہ تعریف ہے جو حمید کے اندر، حمید کے لفظ میں سموئی ہوئی ہے. اچھا، اسی طرح اللہ مجید ہے، یعنی کہ وہ جلال اور عظمت اور بڑائی میں کامل ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین سے بہترین اجر دے سکتا ہے کوئی، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمارے تک پہنچایا ہے، اس کے ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے نبی کے لیے دعا کرنے کے علاوہ. اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین اجر دے سکتا ہے، اور وہ جتنا بھی بہترین اجر دے اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آنے والی. تو یہ مجید کے لفظ کے اندر جو بات پنہا ہے، وہ جو بات چھپی ہوئی ہے، وہ ساری یہ والی بات ہے. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ یہ ہمیں پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور بات جو سوچنی چاہیے وہ یہ سوچنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا. نبی کریم کے اگر جو رول ہیں، جو دنیا میں ان کے رولز ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو جو سب سے بڑا رول ہے وہ ایک استاد کا رول ہے. اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو اور ان کی وساطت سے ہمارے تک پیغام پہنچائے. آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں وہ کتابوں میں محفوظ ہیں، حدیث کی کتابوں میں، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اور دوسرا یہ کہ جب ایک معلم ہوتا ہے تو اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے وہ اس کا شاگرد اٹھاتا ہے. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بننا چاہیے. اسی طرح پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا گیا. ہم کہتے تو ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لیکن قیامت تک ان کا جو معلم کا ایک کردار ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہماری سب سے بڑی ریسپانسبلٹی ہے.
تو اس لیے پھر ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مدد کر میری کہ میں آپ کا شاگرد بنوں. یہ جب ہم دعا کریں گے تو پھر ہمیں احتساب کرنا چاہیے اپنا کہ ہم کتنا وقت قرآن اور حدیث پڑھنے میں صرف کرتے ہیں، یا ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ میں مصروف ہوں. یہ مصروف ہوں کہنا تو اس طرح ہے کہ ہم دوسرے الفاظ میں اپنے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا نبی آپ تو بہت اچھے معلم اور بہت اچھے استاد بنا کر بھیجے گئے اور نبی بنا کر بھیجے گئے، تو آپ نے ہمیں یہ قرآن اور حدیث دی، لیکن بہت بہت زبردست کام ہو گیا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بہت انعام کیا ہمارے اوپر، لیکن میں مصروف ہوں اپنی زندگی میں کچھ ٹائم نکال نہیں سک رہا. تو دیکھیں یہ کتنی بری بات ہے. پھر ہمیں جب ہم اس کا احتساب کریں گے تو پھر ہم پلان بنائیں گے. پلان ہمیں کیا بنانا ہے کہ ایک خاص وقت ہمیں نکالنا ہے، روز ایک مخصوص کرنا ہے وقت قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے، اور پھر ہمیں تبلیغ کرنی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پڑھیں اور پھر کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچے، تاکہ وہ جو خاتم النبیین کا کردار ہے اور سارے جہانوں کے لیے، سارے آخری جو انسان پیدا ہونا ہے دنیا میں، اس تک کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس کا مشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے، تو وہ پھر مشن کمپلیٹ ہو سکے. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے انا کا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. چلیں اب ہم درود پاک کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. درود پاک کے دوسرے حصے میں صرف دو الفاظ کا فرق ہے، باقی تمام الفاظ اسی طرح ہیں. تو وہ دو الفاظ کون سے ہیں؟ وہ دو الفاظ ہیں بارک اور بارکتا. تو ہم ان کی طرف پہلے ان کو ذرا پڑھتے ہیں، باقی درود تو ہم نے پڑھ لیا، وہ اس میں تو تقریباً اسی طرح کا میسج ہے. بارک جو ہے نا، اس کا مطلب ہے برکت عطا فرما. تو ہم پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. برکت جو ہے نا، یہ بارک ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے عید مبارک کہتے ہیں، تو بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ عید برکت والی ثابت ہو. اب بارک اور صلات میں، سلی اور بارک میں فرق کیا ہے؟ کیوں دو الگ الگ چیزیں ہیں جن کو درود کے دو حصے ہیں، جن میں سے ایک میں ہم سلی کہتے ہیں اور دوسرے میں بارک کہتے ہیں؟ تو سلی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ رحمت بھیج، تو رحمت کے بعد برکت کی دعا ہے. برکت کا مطلب کیا ہے کہ جو رحمت ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو رحمتیں ہوئیں، جو ہم نے چیزیں پڑھی کہ یہ رحمت ہوئی، اس کا ملنا، پھر اس کے بعد اس کا قائم رہنا اور اس میں مسلسل اضافہ ہونا، یہ تین چیزیں برکت میں شامل ہیں. یعنی کہ کسی نعمت کا ملنا، پھر اس نعمت کا قائم رہنا اور اس نعمت میں اضافہ ہونا، یہ جو تین چیزیں ہیں نا، یہ برکت کا لفظی معنی ہے. مطلب برکت کے معنی میں یہ تین چیزیں شامل ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اولاد میں برکت ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی کو اولاد ملی، پھر اس کی اولاد جو ہے وہ رہی اس کے پاس، مطلب اس کے پاس رہی، زندہ رہے وہ سارے بچے. اور تیسرا یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ بڑھی، پھلتی پھولتی رہی، تو وہ کئی نسلوں تک بڑھی. تو اس مثال سے آپ یہ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے حصے میں ہم نے رحمت کی دعا کی، اور دوسرے حصے میں ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو رحمتیں ہم نے پہلے حصے میں مانگی ہیں، یہ رحمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں، پھر اس کے بعد یہ رحمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ رہیں، اور تیسری یہ کہ ان میں مسلسل اضافہ اور ترقی ہوتی رہے. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں اور ان کی جو ان کے اوپر جو نعمتوں کا نزول ہے، اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ہم نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا نہیں کی، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ نبی کی آل کے لیے بھی دعا کی ہے. اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ آل میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی شامل ہیں. تو بیسیکلی یہ ہم اپنے آپ کے لیے ہی دعا کر رہے ہیں. دوسرا حصہ ہے کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. ترجمہ کریں گے اس کا: جیسے برکت عطا کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. اب ہم اگر اس کو پڑھیں ہیں، اس کو دیکھیں تو وہی ساری باتیں، جیسے سب سے پہلے تو الفاظ کی طرف آتے ہیں. کا اور کما ہم نے پڑھا کہ یہ سیم ہیں، ان کا مطلب ہے جیسے. ٹھیک ہے. بارکتا کا مطلب ہے برکت عطا کی تو نے. اب اگر آپ دیکھیں تو سلیتا، بارکتا، انعمتا، اور یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہے فعلتا. تو یہ سارے، ان سارے الفاظ کا مطلب جو ہے نا وہ ایک جیسا ہی ہے. انعمتا، انعام کیا تو نے. سلیتا، رحمت کی تو نے. بارکتا، برکت کی تو نے. ٹھیک ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے برکت عطا کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر. تو یہ ہم فرق پڑھ چکے ہیں. صلی اور بارک میں کیا فرق ہے کہ رحمتوں کی بارش اور مہربانی، نام اور درجات کی بلندی. یہ ہم نے صلی میں پڑھا تھا کہ یہ ان نعمتوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمتیں ملیں. اور بارکتا میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ملیں، پھر اس کے بعد ہمیشہ رہیں، اور پھر ان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے. پھر آگے وہی الفاظ ہیں: علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. تو اس میں بھی دیکھا جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم کا جو ذکر ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنی مقبولیت عطا ہو جائے کہ جس طرح زمین پر رہنے والے سارے لوگ حضرت ابراہیم کو نبی مانتے ہیں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مان لے. تو جب وہ نبی مانیں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ مسلمان ہو جائیں گے. اور ہم یہی چاہتے ہیں، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ ساری انسانوں تک پہنچے. تو تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کی پریکٹس کریں: کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. اگلے الفاظ پھر اسی طرح ہی ہیں: انکا حمید مجید، بے شک تو ہے تعریف کے قابل اور بزرگی والا. اچھا، دعا کے بعد، درود کے بعد ہم نماز میں دعا پڑھتے ہیں. دعا جو ہے وہ اضافی یہاں پہ اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ کورس میں شامل نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اور ہم اس کے بہت زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے ہم یہ دعا بھی جلدی سے کر لیتے ہیں. دعا کے الفاظ ہیں: ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اچھا، اب ربی ہم نے پڑھا تھا کہ اے میرے رب. ٹھیک ہے. اجعلنی، یہ ہم نے جب وضو کی دعا پڑھی تھی تو اس میں پڑھا تھا کہ بنا دے مجھے. ہم نے پڑھا تھا اللہم اجعلنی من المتطہرین واجعلنی من التوابین. تو یہ دعا ہم نے اس وقت پڑھی تھی تو ہمیں وہاں سے اندازہ ہے کہ اس کا مطلب ہے بنا دے مجھے. مقیم کا مطلب ہے قائم کرنے والا، صلاۃ نماز. تو مقیم الصلاۃ کا مطلب ہے نماز کو قائم کرنے والا. وا اور من سے، ذریاتی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ذریت ایک لفظ، تو ذریت کا مطلب ہے اولاد. اور یا جو اس کے آخر میں آ رہا ہے وہ کیا بتا رہا ہے؟ وہ اپنی طرف ایک انگلی کر کے جو ہم اشارہ کرتے ہیں یہ، تو یہ ذریاتی اور میری اولاد میں سے. ربنا، اے رب ہمارے. نا کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارا. وا اور تقبل، قبول کر. یہ ابھی نیا لفظ ہے لیکن اگر دیکھ تو یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قبول کرنے میں سے قبل، تقبل، تو قبول کر. دعائی، دعا، میری دعا. دعا تو نظر آ رہا ہے، دعا ای کا میں اصل میں یہاں پہ چھوٹی یہ بھی ہے جو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ذریت جس طرح کا، اسی طرح دعا ای. لیکن جب لکھتا ہے تو وہ حمزہ کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ
غائب ہو جاتی ہے طور پہ عربی، تو اس لیے یہ دعا اس طرح لکھیں گے. لیکن جب اس کا ترجمہ کریں گے تو وہ یا جو ہے وہ اپنا اثر دکھائے گی اور کہا جائے گا کہ میری دعا. پھر آ گیا ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی. اغفر لی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کہ معاف کر دے مجھے. ٹھیک ہے، لی کا مطلب ہے میرے لیے. اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ کئی دفعہ ہم جب پڑھتے ہیں حروف جر، جب پڑھے ہوتے تھے ہم حروف جر کی جو 4 باتیں پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اغفر لی جب ہم پڑھیں گے تو ہم اس میں میرے لیے نہیں کہیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ بخش دے، تو بخش دے میرے لیے، بلکہ لی کا لام زیر لی جو حرف جر ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا. تو اغفر لی، بخش دے مجھے، والدیہ، اور والد میرے. یا جو ہے یہ میری طرف اشارہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میرے اور والد جو ہے نا یہ ولد کی جمع ہے، تو والدین کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ قرآن کریم جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں جب ہم مزید اسم پڑھیں گے تو ان میں یہ آ جائے گا. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور لی ہم نے پڑھا تھا، لی کیا کہتا ہے؟ لی ہم نے پڑھا تھا لیے. لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اردو میں اور عربی میں کبھی کبھی حروف جر جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے، تو یہ بھی یہاں پہ بھی حروف جر کا مطلب لیے کی بجائے کو استعمال ہو. اور المومنین ہم نے پڑھا تھا کہ المومنین کا کیا مطلب ہوا؟ تمام مومنوں کو. اور تمام مومنوں کو یوم، دن، یقوم. یقوموں کا مطلب ہے قائم کیا جائے گا. جیسے ہم نے پڑھا تھا قامت الصلاۃ. قامت الصلاۃ سے ہی اسی کے پیٹرن پہ اسی لفظ کا جو ان کا جو روٹ ہے وہ بیسکلی ایک ہی ہے، مقیم کی بھی، یقوم کی بھی، اور قامت الصلاۃ کی بھی، قامت کی بھی. تو اس کا بھی مطلب ہوا کہ جس دن قائم ہوگا الحساب، حساب. تو کس دن حساب قائم ہوگا؟ قیامت والے دن. ٹھیک ہے، تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو بنا دے نماز قائم کرنے والا، اور ہماری دعائیں قبول کر، اور مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور تمام مومنین کو بخش دے اس دن جس دن حساب قائم ہوگا. الحمدللہ اس طرح ہم نے نماز کمپلیٹ کر لی ہے. ابھی اس میں تھوڑا سا حصہ ایک رہ گیا ہے. ثنا جو ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں وہ اس میں ابھی ہم نے نہیں پڑھی ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھ لیں گے. آج کا نماز کا سبق ختم ہوا یہاں پہ. پاکٹ بک اپنے پاس رکھیے، سبق کو ریوائز کریے. اپنے کتاب سے بھی ریوائز کریں گے آپ، اپنی کاپی پہ جب کام کریں گے تو بھی ریوائز ہوگا. کوئز بھی آپ کو بھیجا جائے گا اس وقت بھی ریوائز ہوگا. اور نماز میں جس وقت ہم یہ درود، تشہد اور درود پڑھتے ہیں، اس وقت یہ جو ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں کوشش کریں کہ وہ آپ کے ذہن میں آئیں. ہر لفظ کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اس کے ساتھ جو بات ڈسکس کی ہے وہ آپ کے ذہن میں آئے، تاکہ نماز جو ہے وہ آپ کی افیکٹو ہو جائے. جب اس طرح ہوگا تو آپ کی نماز میں خود بخود خشوع اور خضوع جو ہے وہ شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. اب ہم لیتے ہیں ایک بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 9B میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا لیسن جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے انشاءاللہ. آج ہم ایک نئی چیز شروع کریں گے. ہم کیا شروع کر رہے ہیں؟ ہم پہلے سے لگ سکتے افعال ہیں شروع کہہ رہا کر رہے ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس کو فارورڈ کرا دو. ہیں. مائکس آن ہیں ساروں کے، تو کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد زیادہ باتیں نہ ہوں، اور آپ بھی ادھر ادھر باتیں نہ کریں تاکہ کلاس میں تھوڑا سا دھیان رہے. تو آج ہم فعل شروع کریں گے. ہم نے یہ ہم ہر دفعہ ریوائز کرتے ہیں کہ ہم گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹی پی آئی کے کون کون سے کمپوننٹس ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے،
بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. میرے ساتھ ریوائز کریے. سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچئے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجئے دل سے کیجیے اور مل کر کیجئے. اور مل کر کیجیے. اچھا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الفاظ کی 3 اقسام ہے: اسم، فعل اور حرف. اسم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کسی کا نام یا صفت ہوتی ہے، اور اس کی مثالیں ہم نے پڑھی تھیں: المسلم، مسلمن، 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 مسلمون، مسلمین اور مسلمات. پھر ہم نے حرف پڑھا کہ جو اسم اور افعال کو آپس میں ملاتے ہیں ان کو حروف کہتے ہیں. اور ہم نے یہ پڑھا کہ ہم نے 7 حروف جار پڑھے، اور اس کے علاوہ ہم نے ضمائر، حرف ضمیر پڑھے. پھر ہم نے افعال، فعل ہم پڑھے ہیں. ابھی آج سے ہم انشاءاللہ فعل شروع کریں گے. فعل یا ورب جو ہے نا، اچھا یہ ہم نے کل ریوائز کر لیا. جلدی سے میں ریوائز کرتا ہوں: لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا. ٹھیک ہے. منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا، منہا. انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا، انہا. یہ 21 الفاظ جو ہیں یہ قرآن کریم میں تقریباً 5000 بار آئے ہیں. پھر ہم نے پڑھا بہی، بہم، بہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا، بہا. فی ہی، فیہم، فی کا، فی کم، فینا اور فیہا. علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا. یہ 21 الفاظ جو ہیں قرآن کریم میں 3600 دفعہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم نے پڑھا الیہ، الیہم، الیکا، الیہم، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا. معاہو، معاہم، معاکا، معایا، معاکم، معانا، معاہا. اندہو، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا، اندہا. تو یہ 21 الفاظ قرآن کریم میں 1100 دفعہ ہیں. اس طرح یہ 9 الفاظ کے ساتھ 7 ٹکڑے جوڑیں تو یہ قرآن کریم میں تقریباً 10,000 کے قریب آئے. اور یہ ہم نے سیکھ لیے ہیں، ان کی ہم پریکٹس بھی کر رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ ہمیں یاد ہو گئے ہیں. تو اس کے ساتھ اب ہمارا حرف والا جو چیپٹر تھا نا وہ کلوز ہو گیا، ختم ہو گیا. آج سے ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے، وہ کیا ہے؟ ورب یا فعل. تو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اردو کے فعل میں اور عربی کے فعل میں تھوڑا سا فرق ہے. اردو میں ہم پڑھتے تھے کہ کسی کام کے ہونے یا کرنے سے جس لفظ سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اس کو فعل کہتے ہیں. عربی میں فعل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. عربی میں فعل ایک لفظ ہوگا اور اس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے گا، نمبر 1. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ کام کیا کس نے، یعنی کہ کام کرنے والا بھی اس فعل میں شامل ہوتا ہے. اور تیسرا، زمانہ، کس زمانے میں وہ کام ہوا، یہ بھی اس فعل میں شامل ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزیں جب کسی لفظ میں شامل ہوں گی تو اس کو ہم فعل کہیں گے. اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ عربی میں عام طور پر جو فعل ہوتے ہیں نا وہ 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں. تو تقریباً 99% افعال جو ہیں عربی میں، فعل کی جمع ہے افعال، تو 99% افعال جو ہیں وہ 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں. یعنی ان کا جو روٹ لیٹر ہے، جو اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بیسیکلی 3 ہی ہیں. مثال کے طور پہ فعلا، ٹھیک ہے، فا عین لام جڑے تو مل گیا، بن گیا فعلا. فاتحہ ملے تو بن گیا فاتحہ. نون صاد را ملے تو بن گیا ناصرہ. دعاد را با ملے تو بن گیا دوربا. اس طرح زیادہ تر افعال جو ہیں، بہت کم افعال ایسے ہیں جو کہ 3 سے زیادہ، 3 سے کم میں تو خیر کوئی بھی نہیں ہے، 3 سے زیادہ 4 یا 5 میں بہت کم افعال ہیں. تو زیادہ تر افعال جو ہیں وہ 3 سے مل کے بنتے ہیں. اور پھر ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 3 جو ہے نا یہ ایک پیٹرن، خاص پیٹرن فالو کرتے ہیں. تو وہ پیٹرنز ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم کسی بھی فعل کو پہچان سکیں اور اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ سکے. اچھا، اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ فعل کی 3 قسمیں. جس طرح ہم
اردو میں یا انگلش میں پڑھتے ہیں کہ فعل کی 3 قسمیں، ایک ماضی، ایک حال اور ایک مستقبل. تو عربی میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. عربی میں ایک ہے فعل ماضی. فعل ماضی وہ ہے کہ جو کام ہو چکا، یعنی کہ جو کام کمپلیٹ ہو چکا. یہ اسی طرح ہی ہے جیسے اردو میں ہم ماضی کہتے ہیں یا انگلش میں ہم پاسٹ ٹینس کہتے ہیں. لیکن دوسرا جو ہے نا وہ ہے فعل مضارع. فعل مضارع جو ہے نا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو بیسیکلی حال اور مستقبل دونوں کو ملا لیں اردو میں تو یہ فعل مضارع بن جائے گا. فعل مضارع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کام جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، یا ہو رہا ہے یا ابھی ہونا ہے، وہ فعل مضارع میں آتا ہے. تو فعل ماضی کو کا انگلش میں جو نام دیا ہوا ہے وہ پرفیکٹ ٹینس دیا ہوا ہے، یعنی وہ کام جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، پرفیکٹ ہو چکا ہے. اور امپرفیکٹ کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، یا تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا، یعنی کہ مستقبل میں شروع ہونا ہے، مستقبل میں ہونا ہے وہ کام، یا یہ ہے کہ اس وقت وہ ہو رہا ہے، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. اور تیسری قسم ہے فعل امر. فعل امر کیا ہوتا ہے کہ حکم دینا یا ریکویسٹ کرنا. تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں امپیریٹو ٹینس. اچھا، جس طرح ہم نے پڑھا تھا پہلے ہم نے پڑھا تھا نا ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا. تو اس طرح ہم فعل ماضی میں ہم پڑھیں گے. پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کا، آپ سب کا، نہیں، اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا. اب ہم یہ پڑھیں گے کہ آپ نے کیا، اس نے کیا، انہوں نے کیا، آپ نے کیا، میں نے کیا، آپ سب نے کیا، ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو ٹکڑا ہم پڑھیں گے وہ ہے، سوری ایک منٹ، اصل میں میری، چل، سب سے پہلے جو ٹکڑا ہم پڑھیں گے وہ ہے فعلا. فعلا کیا ہے؟ یہ ایک فعل ہے. تو جس طرح ہم نے پڑھا تھا ہو یا ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو، تو اسی کو ہم فعل میں ٹرانسلیٹ کریں گے. تو ہم یہ پڑھیں گے فعلا، اس نے کیا، اشارہ کریں گے رائٹ سائڈ پہ ایک انگلی کے ساتھ. پھر ہم کہیں گے فعلو، ان سب نے کیا. پھر ہم کہیں گے فعلتا، آپ نے کیا. فعلتو، میں نے کیا. فعلتم، آپ سب نے کیا. فعلنا، ہم سب نے کیا. یہ بیسیکلی ایک پیٹرن ہے. اس پیٹرن کو ہمیں یاد کرنا پڑے گا. یہ 6 الفاظ ہمیں یاد کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، یاد کریں گے ہم، یہ بہت آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی پریشانی، گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت مشکل نظر آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو جس طرح ہم نے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو یاد کیا، اسی طرح ہم یاد کریں گے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اور جب ہم یہ یاد کر لیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اس پیٹرن پہ 9,000 الفاظ آئے ہیں. 9,000 الفاظ کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کریم میں ہم نے دیکھا تھا کہ 600 صفحات ہیں، ہر صفحے میں 15 لائنیں ہیں. اس کا مطلب ہے 9,000 لائنیں ہیں. ہر لائن میں ایک لفظ جو ہے نا وہ ان 6 میں سے کسی ایک پیٹرن پہ آیا. ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے، اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ یاد کرنا شروع کرتے ہیں. تو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی لیکن انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. تو سب سے پہلے میرے ساتھ پڑھیں. پہلے ہم عربی پڑھیں گے اور ساتھ میں اس کا اردو ترجمہ بھی پڑھیں گے اور اشارہ بھی کریں گے. 3 چیزیں ہم کریں گے. تو میرے ساتھ پڑھیں. فعلا، اس نے کیا. فعلا، فعلا، اس نے کیا. فعلو، ان سب نے کیا. ان سب فعلو، فعلو، ان سب ان نے کیا. سب نے کیا. فعلتا، آپ نے کیا. فعلتا، آپ نے کیا. آپ نے کیا. میں نے کیا. فعلتو، میں نے کیا. میں نے کیا. فعلتم، آپ سب نے کیا. فعلتم، آپ سب نے کیا. فعلنا، ہم سب نے کیا. فعلنا، ہم سب نے کیا. اب اردو کا ترجمہ جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں آ گیا. اشاروں کے ساتھ ہم نے اردو کے ترجمے کو ریلیٹ کر لیا. اب ہم صرف عربی پڑھیں گے اور اشارہ کریں گے. فعلا، فعلو، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلتم، فعلتم فعلنا. فعلتم، فعل فعلنا.
فعلا فعلو، فعل فعل فعلو، فعلتا فعلتو، فعلت فعلت، فعلتم فعلنا، فعلت فعلنا، فعلا فعلو، فعل فعلو، فعلا فعلو، فعل فعلو، فعلا فعلو، فعل فعلو، فعلتا فعلتو، فعلت فعلت، فعلتا فعلتو، فعلت فعلت، فعلتا فعلتو، فعلت فعلت، فعلتم فعلنا، فعلتم فعلنا، فعلتم فعلنا، فعلتم فعلنا، فعلتم فعلنا. فعلتم فعلنا. ٹھیک ہے، بار بار میں نے آپ کو اس لیے کرایا تاکہ یہ ہماری زبان پہ چڑھ جائے، تو انشاءاللہ آگے بھی ہم یہ پڑھتے رہیں گے تو یہ ہمیں یاد ہو جائیں گے. تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑے گی، لیکن یہ 6 الفاظ ہم یاد کریں گے تو ہمیں قرآن کریم کے 900 الفاظ 9000 الفاظ سمجھنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ. اچھا، اب یہ ایک پکچر انہوں نے بنائی ہے کہ جس طرح ماضی ایسی چیز ہے کہ جو کام ہو گیا، جیسے جب کوئی گاڑی جا رہی ہے یا جب کوئی جہاز جا رہا ہے تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اس کی ٹیل نظر آئے گی یا اس کی بیک سائڈ نظر آئے گی. جو چیز جا رہی ہے اس کی بیک سائڈ نظر آئے گی. تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ افعالا تو بیسک لفظ ہے، ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ 3 لفظوں سے مل کے بنتا ہے، فین فا عین لام. پھر یہ ایک سانچہ ہے، ٹھیک ہے. جب فا عین لام کو اس سانچے میں ڈالا تو یہ سارے الفاظ بن گئے. مطلب تینوں لفظوں کے اوپر جب زبر لگا دی تو یہ بن گیا فعلا. پھر جب اس کو اس سانچے میں ڈالا تو یہ بن گیا فعلو، اس سانچے میں ڈالا تو فعلتا، اس سانچے میں ڈالا تو فعلتو، اس سانچے میں ڈالا تو فعلتم، اور اس سانچے میں ڈالا تو فعلنا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے کہ کام ہوا کچھ، تو فعلا کا مطلب ہے کہ اس نے کیا، ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ ماضی میں ہے، یہ بتا رہا ہے کہ زمانہ ماضی ہے. تیسرا یہ بتا رہا ہے کہ کرنے والا بھی کوئی ہے، جو کرنے والا ہے اس کا بھی ذکر ہے اس میں. تو یہ جو اشکال ہیں اس کی، یہ جو پیٹرن ہے، یہ ہمیں کرنے والے کا بتا رہے ہیں. سوری، ٹھیک ہے. فعلا بتا رہا ہے کہ اس سے ایک بندے کی بات ہو رہی، فعلو بتا رہا ہے کہ اس سارے لوگوں کی بات، ان سارے لوگوں کی بات ہو رہی. فالتا بتا رہا ہے کہ سامنے والے کی بات ہو رہی ہے. فالتو بتا رہا ہے کہ میری بات ہو رہی ہے. فالتم بتا رہا ہے کہ آپ سب کی بات ہو رہی ہے. اور فالنا بتا رہا ہے کہ ہم سب کی بات ہو رہی ہے. تو آخر میں جب بھی کسی فعل کے آخر میں تبدیلیاں آئیں گی تو یہ ایسے ہے جیسے کام ہو گیا اور ہمیں آخر سے کوئی باہر پیچھے والی جو چیز ہے نا، آخری جو حصہ ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو آخر میں جب تبدیلیاں آئیں گی تو یہ ہم ماضی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھنے کے لیے ہے کہ جب کسی لفظ کے آخر میں تبدیلی ہوگی تو یہ ماضی ہے. اور بعد میں ہم پڑھیں گے کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں تبدیلی ہے تو وہ مضارع ہے. تو ابھی فی الحال اتنا ہی یاد رکھیں کہ جب ان کے آخر میں تبدیلیاں ہوں گی تو یہ ماضی ہے. اور تبدیلیاں بھی ہم نے پڑھ لی. اب ہم نے پڑھا تھا کہ حل کا مطلب ہے کیا، تو ہم اس کو بول چال میں استعمال کرتے ہیں. تو جب میں کہوں گا کہ حل فعلا تو اس کا مطلب ہے کیا اس نے کیا، تو آپ جواب دیں گے نعم فعلا، ساتھ ساتھ اشارہ کریں گے. پھر اسی طرح جب میں پوچھوں گا کہ حل فعلو، کیا ان سب نے کیا، تو ہم کہیں گے نعم فعلو، جی ہاں ان سب نے کیا. اب ہماری پریکٹس ہو چکی ہے کافی زیادہ کہ جب ہوا یا ہم کی بات ہوتی ہے تو جواب بھی ہوا یا ہم سے آتا ہے. تو اسی طرح فعلا فعلو کی بات ہوگی تو جواب فعلا فعلو سے ہوگا. آگے چینج ہے، جب ہم کہیں گے حل فعلتا تو اس کا مطلب ہوگا کہ کیا آپ نے کیا، تو آپ اس کا جواب دیں گے نعم فعلتو. جیسے انتا کا جواب انا سے آتا تھا، اسی طرح فعلتا کا جواب فعلتو سے آئے گا. پھر جب پوچھا جائے گا کہ حل فعلتم، کیا آپ سب نے کیا، تو اس کا جواب آئے گا نعم فعلنا. جیسے انتم کا جواب نحنو سے آتا تھا، اسی طرح فعلتم کا جواب فعلنا سے آئے گا. تو یہ بالکل میتھمیٹکس کی طرح ہے. تو میں سوال پوچھتا ہوں، آپ سب جواب دیجئے. حل فعلا، نعم فعلا، حل نعم فعلو، فعل، نعم نعم فعل، فعل، حل فعلتا، نعم نعم فعلت، فعلت،
نعم فعلتو. هل فعلتم؟ نعم فعلنا نعم فعلنا. فعلنا. الحمدللہ. اچھا، یہ پھر ہم نے افعال کے نا 4 سیٹس بنائے ہوئے. تو آج ہم پہلا سیٹ پڑھیں گے اور اس میں ماضی پڑھیں گے. اب جس طرح یہ لفظ ہم نے پڑھا فعلا، تو یہ تو ہم نے پڑھ لیا. فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا. اس سیٹ میں 2 الفاظ اور ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں، اس کورس میں پڑھنے ہیں. دوسرا لفظ ہے فاتحہ. فاتحہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کھولا. تیسرا لفظ ہے جعلا، اس نے بنایا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان تینوں میں 3 حروف ہیں، فا عین لام. تو فعلا کو ہم بیسک بناتے ہوئے جو بھی پہلا لفظ ہوگا اس کو ہم کہیں گے یہ فا کلمہ ہے. ٹھیک ہے. جو دوسرا لفظ ہوگا اس کو ہم کہیں گے یہ عین کلمہ ہے. چاہے وہ عین ہے یا عین نہیں ہے، لیکن ہم اس کو کہیں گے یہ عین کلمہ ہے. اور تیسرا لفظ لام ہے فعلا میں، تو ہم تیسرا جو بھی لفظ ہوگا اس کو کہیں گے کہ یہ لام کلمہ ہے. تو اب اگر اس طرح دیکھیں تو فاتحہ کا فا کلمہ فا ہے، عین کلمہ اس کا تا ہے، اور لام کلمہ ہا ہے. جعلا کا فا کلمہ جیم ہے، عین کلمہ عین ہے، اور لام کلمہ لام ہے. یہ بات سمجھ آئی ہے جو میں نے ابھی بات بتائی ہے؟ جی سر. یہ اس طرح ہے کہ جیسے 3 الفاظ ہیں نا، تو اس کو ہم سٹینڈرڈ لیں گے، اور اس کے بعد جتنے بھی ہم افعال پڑھیں گے نا، ہم ان ساروں کا جو پہلا کلمہ ہے اس کو ہم کہیں گے یہ فا کلمہ ہے، دوسرے کو کہیں گے یہ عین کلمہ ہے، اور تیسرے کو کہیں گے کہ یہ لام کلمہ ہے. اور یہ جو پچھلا پیٹرن ہم نے پڑھا تھا، یہ والا پیٹرن، یہ والا، اس میں ہم فا کلمے کی جگہ وہ والا فا کلمہ لگا دیں گے، عین کلمے کی جگہ وہ والا عین کلمہ لگا دیں گے، اور لام کلمے کی جگہ اس حرف کا لام کلمہ لگا دیں گے. تو یہ اس حرف کی، اس فعل کی گردان بن جائے گی. مثال کے طور پہ ہم اگلا لفظ پڑھیں گے جعلا. جعلا کا مطلب ہے اس نے بنایا. اب یہ 2 مثالیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بہت اچھی مثالیں تو نہیں ہیں، لیکن جعلی نوٹ یا جعل سازی یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو جو خود سے بنا لیتا ہے نوٹ تو اس کو کہتے ہیں جعلی نوٹ، اور جو دھوکہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں جعل سازی. تو جعلا کا مطلب یاد رکھیے اس نے بنایا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح فا کلمہ ہے تو فا کلمہ کی جگہ یہاں پہ جیم آ جائے گا، جیم. عین کلمے کی جگہ عین کلمہ ہی رہے گا، اور لام کلمہ کی جگہ لام ہو جائے گا، لام کلمہ ہی رہے گا. تو یہ آسان ہے، صرف ایک لفظ کی تبدیلی کرنی ہے. اب ہم وہی پیٹرن لیا ہم نے فعلا کا، فعلا فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. صرف ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلا کلمہ ہم نے چینج کرنا ہے. فا کلمہ کی جگہ، فا کلمہ میں فا کی جگہ ہم نے جیم لگا دینا ہے. تو یہ کیا بنے گا؟ جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. تو دیکھیں کتنا میتھمیٹیکل. تو اب ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ، مطلب کے ساتھ، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا، اشارہ بھی کرنا آپ نے. جعلا اس نے بنایا، جعلا بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتو میں نے جعلتم بنایا، آپ سب نے بنایا، جعلتم آپ سب نے آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. ہم سب جعلنا ہم سب نے بنایا. ٹھیک ہے. اب اردو ٹرانسلیشن کے بغیر صرف عربی اور اشارہ. جعلو جعلا جعلو، جعلو جعلو جعلتا جعلتو، جعلتو جعلتم جعلنا، جعلتم جعلنا جعلو جعلا جعلو، جعلا جعلا جعلو، جعلا جعلو، جعلا جعلو، جعلا جعلو، جعلتا جعلتو، جعلتا جعلتو، جعلتا جعلتو، جعلتا جعلتو، جعلتا جعلتو، جعلتا جعلتو، جعلتم جعلنا.
جعلتم جعلتم جعلنا جعلتم جعلنا جعلنا جعلتم جعلنا جعلتم جعلتم جعلنا جعلنا اچھا بول چال میں استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. تو ہم کہیں گے حل جعلا، کیا اس نے بنایا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نعم جعل نام جعل، جعل جی ہاں اس نے بنایا. پھر ہم کہیں گے حل جعلو، کیا ان سب نے بنایا؟ نعم جعل نام جعلو، جی ہاں ان سب نے بنایا. پھر اگلا آپ یہاں تک تو سیم تھا، آگے چینج ہوگا. حل جعلتا، کیا آپ نے بنایا؟ نعم جعل نام جعلت نام جعلتو، اشارہ بھی چینج ہوگا. جی ہاں میں نے بنایا. حل جعلتم، کیا آپ سب نے بنایا؟ نعم جعلنا نام جعلنا، جی ہاں ہم سب نے بنایا. ہم سب نے الحمدللہ. بنایا. اچھا اب تیسرا جو فعل ہم نے پڑھا نا وہ ہے فاتحہ. فاتحہ کا مطلب ہے اس نے کھولا. اب اسی پیٹرن میں آپ اس کو ڈالیں. فاتحہ میں کیا ہوگا؟ فا کلمہ کیا ہے؟ فا، ٹھیک ہے. عین کلمہ کیا ہے؟ تا. اور لام کلمہ ہے ہا، ٹھیک ہے. فاتحہ. اب جب ہم اس سانچے میں فا کی جگہ فا ہی رہنے دیں گے، عین کی جگہ تا ڈالیں گے اور لام کی جگہ ہا ڈالیں گے تو یہ فعل چینج ہو جائے گا. یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا فاتحہ فاتحو، فتحتا فتح فتحتو، فتحتم فتحنا. تو اگر ہم پڑھیں تو یہ اس طرح بن جائے گا فاتحہ فتحو، فتحتا فتحتو، فتحتم فتحنا. تو میرے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ ہم پڑھیں گے. فتحہ اس نے کھولا، فتح اس نے فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا. فتح ان تم سب نے سب کھولا، نے کھولا. فتحتا آپ نے کھولا. فتح آپ نے آپ نے کھولا، کھولا. فتحتو میں نے کھولا. فتح میں میں نے نے کھولا، کھولا. فتحتم آپ سب نے کھولا. فتح آپ آپ سب نے سب نے کھولا، کھولا. فتحنا ہم سب نے کھولا. فتحنا ہم سب نے کھولا. فتح فتحو، فتح فتح فتحتا فتحتو، فتح فتحتا فتوتو فتحتم فتحنا. فتح فتحنا. فتحنا. اس کی بھی پریکٹس کریں گے ہم انشاءاللہ. چلیں جی، نقطہ تعلیم. تو آج کا سبق جو ہے وہ تھوڑا سا ہیوی تھا. پچھلے کافی دنوں سے ہم ایک جیسی چیزیں پڑھ رہے تھے، تو اس ہفتے میں ہماری چیزیں جو ہیں وہ کافی چینج ہوئی ہیں الحمدللہ. تو نقطہ تعلیم کیا ہے؟ دوسرا ہوم ورک. دوسرا ہوم ورک ہے اپنے حافظے سے تلاوت. تو ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو ہم جس وقت فارغ ہوتے ہیں، چل رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، دفتر کی طرف جا رہے ہیں یا دفتر سے واپس آ رہے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں یا گھر سے باہر جا رہے ہیں، تو ہماری زبان جو ہے وہ خاموش ہوتی ہے. تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہم اس وقت اللہ کا ذکر کریں اور اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. اور سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید. اگر آپ قرآن مجید کی جو بھی تلاوت، جو بھی آیات یا صورتیں آپ کو یاد ہیں، دھیمی آواز میں یا اونچی آواز میں ان کی تلاوت کریں گے تو آپ کو دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ اللہ کے ذکر میں سے اپنی آپ کی زبان تر رہے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری کریں گے. دوسرا یہ ہوگا کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کے دل و دماغ کے اندر جو سوچیں آ رہی ہیں وہ سوچیں ختم ہو جائیں گی. آپ ایک بامقصد کام کریں گے تو اس کی وجہ سے وہ جو آپ کے خیالات ہیں یا آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گی. تو یہ ہمارا دوسرا کام ہے. تصور کریں کہ اب ایک اس میں ایک بات جو
کہی جاتی ہے، شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ میں اونچی آواز میں ذکر کیوں کروں اللہ کا. اونچی آواز میں ذکر کروں گا تو کیا ہوگا کہ بھئی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ کچھ تسبیح کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں ایک امپریشن جائے گا، تو یہ تو بہت بری بات ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں اور آپ دل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور پاس میں سے کوئی ایونٹ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی نئی کار گزرتی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کا دھیان اس طرف بٹا کے لے جاتی ہے، تو آپ کا ذہن بھٹک جائے گا. یہ شیطان کا وار ہوتا ہے. بیسیکلی شیطان آپ کو ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ آواز سے تلاوت کر رہے ہیں تو چاہے آپ کا دماغ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے اس ڈائیورژن کی طرف جائے، لیکن چونکہ زبان آپ کی تلاوت کر رہی ہے تو کیا ہوگا کہ وہ تھوڑی دیر بعد آپ کی جو اٹینشن ہے وہ خود بخود واپس آ جائے گی، اور آپ اس ذکر یا تلاوت کی طرف آپ کا دماغ جو ہے وہ واپس آ جائے گا. تو اس طرح یہ شیطان کا جو وسوسہ ہے اس کو مات دیں، اور اپنے حافظے سے اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے اونچی آواز میں تلاوت کریں. ہمارا دماغ جو ہے وہ دماغ اور زبان یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہ کبھی کسی وقت کام کرنے سے رکتی ہیں اور نہ کسی وقت تھکتی ہیں. کیا آپ نے کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آج میں نے بہت باتیں کی اور میری زبان میں درد ہو رہا ہے؟ نہیں. تو اس لیے اپنی زبان کو استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. اس لیے دوسرا ہوم ورک جو ہم اپنے 7 ہوم ورکس ہیں ان میں سے جو دوسرا ہوم ورک ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حافظے سے کم از کم 5 منٹ تلاوت کریں، چلتے پھرتے ہوئے، گھر کے کاموں کے دوران وغیرہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. یاد رکھیے سبق نمبر 9 کے اختتام پر ہم نے 102 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو کہ قرآن کریم میں 28,000 بار آئے ہیں. قرآن کریم میں تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 دفعہ آئے ہیں. ہم 28,000 تک پہنچ گئے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ ہے یہ 40,000 کا نمبر. تو ہم الحمدللہ اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب ہیں، اور ابھی ہمارا لیسن جو ہے وہ تقریباً ہاف کورس تک پہنچنے والا ہے. اگلا جو ایک لیسن ہوگا نیکسٹ، تو اس کے بعد ہم ہاف پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. 7 ہوم ورک یاد رکھیے. یاد رکھیے کہ آپ کو منتخب کیا گیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. دعا کریں اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے. پاکٹ بک بھی رکھیں. اور یہ جو کچھ ہم نے سیکھا اس کو سکھانا آسان ہے. آج جو ہم نے پڑھا وہ ابھی آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن یہ ہم انشاءاللہ اتنی دفعہ ریوائز کریں گے اس کورس میں بھی کہ آپ کو ازبر ہو جائے گا. آپ خود بھی محنت کریں. ابھی 5 دن ہے اگلی کلاس میں، تو اگلے 5 دنوں میں آپ نے یہ یاد کرنا ہے. تو اشاروں کے ساتھ یاد کریں، خود بھی یاد کریں، اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو سکھائیں. جب ان کو سکھائیں گے تو آپ کو خود بھی ریوائز ہوگا، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، اور پھر ایونچولی ہم انشاءاللہ قرآن کے ٹیچر بھی بنیں گے. اس کے لیے جو ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.